دعائے امام زمانہ سب مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم۔ الحمدللہ سبحان اللہ وجزاکم اللہ۔ تمام تر حمد اللہ کی ذات کے لیے اور مطلقاً تعریف وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے انسان کو خلق فرمایا اور لا توصوہا نعمات سے انسان کو نوازا۔ انسان اپنی معرفت کے اعتبار سے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے شکریہ کے مراحل طے کرتا جا رہا ہے، رب کائنات سے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں کر اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اس نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا، ہر لمحہ اس کی نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ لائق استفادہ نہ بناتا تو ہم اس کائنات میں رہ نہیں سکتے تھے، ہم اس کائنات میں ایک سانس لے نہیں سکتے تھے۔ یہ سانسوں کا لینا، یہ قدم کا چلنا، یہ ہاتھوں سے استفادہ کرنا، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے کلام کرنا، یہ اگر فیض ہے تو ہمارے اور تمہارے پروردگار کا فیض ہے۔ تو یقیناً رب کی معرفت کا حصول کون رب، کون اللہ، قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذي خلق السماوات والارض هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور۔ آپ آیتیں پڑھتے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں۔ یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔
چند آیت کریمہ کی تلاوت آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی ہیں. چلیں اس کی ترجمے کی طرف چلیں. کون اللہ؟ وہ اللہ جو آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس کی تسبیح فرما رہی ہیں. کون اللہ؟ وہ اللہ جو لہو ملک السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، جو زمین کے رہنے والوں کا بھی بادشاہ ہے. یہ آسمان اس کی ملکیت، یہ زمین اس کی ملکیت. کون اللہ؟ وہ اللہ جس نے زمین کو خلق فرمایا ہے. کون اللہ جس نے ان تاروں کو خلق فرمایا ہے. کون اللہ جس نے ان ستاروں کو خلق فرمایا ہے. کون اللہ؟ تھوڑا آگے چلیں. کون اللہ؟ وہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات وجود میں آ جاتی ہے، اسی رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن وجود میں آ جاتا ہے. کون اللہ؟ وہ اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا. پہاڑوں پہ چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہوگا، زمین کے ساتھ طبقوں میں چلے جاؤ تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا. آسمان اول میں جاؤ، آسمان دوم میں چلے جاؤ، آسمان سوم میں چلے جاؤ، آسمان چہارم میں چلے جاؤ، پہلے آسمان میں چلے جاؤ، بلند بلند پہاڑوں پہ چلے جاؤ، بڑی بڑی منزلوں میں چلے جاؤ. جہاں تم جاتے رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوگا. کون؟ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو رزق دے رہا ہے، جو ہمیں جلا رہا ہے. یوں ہی ویمید، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. سرکار جملہ کہنے دیجئے گا. ارے حق بولنے سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے زندگی وہ دے رہا ہے، موت وہ دے رہا ہے. جسے مار دے اسے کوئی جلا نہیں سکتا، جسے جلا دے مار نہیں سکتا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جسے زندگی دے اسے کون مار سکتا ہے، جسے وہ موت دے دے اسے کون زندہ کر سکتا ہے. تو پھر ڈر کس بات کا ہے حق گوئی سے؟ ڈر کس بات کا ہے ایمانداری کا کلام کرنے سے؟ ڈر کس بات کا ہے بات حق کہنے سے؟ اس لیے کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے جو زندگی دے رہا ہے رب دے رہا ہے. یہ سانسیں جو چلا رہا ہے وہ رب چلا رہا ہے. جو ہمیں رزق دے رہا ہے یہ ہمارا رب دے رہا ہے. یہ مال جو ہمیں عطا کر رہا ہے ہمارا رب عطا کر رہا ہے. یہ اولاد جو ہمیں عطا کر رہا ہے یہ ہمارا رب عطا کر رہا ہے. کتنی محبت کرتا ہے ہمارا رب، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تمہاری زندگی میں میرا فیض شامل ہے. اگر میرا فیض شامل نہ ہوتا تم لمحہ بھر جی نہیں سکتے تھے. تمہارا وجود عدم سے تم وجود میں آ نہیں سکتے تھے. میں نے فیض بخشا، تمہارا عدم، تمہارا وجود نہیں تھا، میں نے تمہیں وجود بخش دیا. تو لہٰذا تو اس رب کی ہمیں شکریہ، اس رب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس رب کا ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے نوعیت معرفت الہی کے اعتبار سے کہ اس کی ہمیں کتنی معرفت کا حصول کرنا چاہیے. معرفت کے لیے زیادہ کچھ نہیں، صرف المختصر اتنا کہ واجبات کو ادا کریں، محرمات سے پرہیز کریں. محرمات سے پرہیز، واجبات کریں. اللہ اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا، وہ کچھ نہیں چاہتا، صرف اتنا چاہتا ہے تم اگر میرے لائق بندے ہو واجبات کو ادا کرتے چلے جاؤ، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پرہیز کرتے چلے جاؤ. یہ میرا خاص بندہ ہے، یہ میرا لائق بندہ ہے. تو لہٰذا میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شفا کی خدمت میں حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے. کیا کہلوا رہا ہے؟ پیغمبر ان سے کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ ان سے یہ کہہ دیں کہ مجھے اجر رسالت کے سلسلے سے کچھ نہیں چاہیے. چاہیے تو کیا چاہیے؟ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے. کس سے کہلوا رہا ہے؟ اپنے پروردگار سے کہلوا رہا ہے. کس سے کہلوا رہا؟ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر سے کہلوا رہا ہے. کون نبی؟ وہ نبی جس نے نماز کا پیغام دیا. کون نبی؟ وہ نبی جس نے روزے کا پیغام دیا.
کون نبی؟ وہ نبی جس نے حج کا پیغام دیا، وہ نبی جس نے امر بالمعروف کا پیغام دیا، پیغام دے رہا ہے اللہ کی آیتوں کے اعتبار سے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، روزے کا حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے نبی نے آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتلایا، حج کا حکم آیا، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے نبی نے آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتلایا، اللہ کے نبی نے یؤمنون باللہ والیوم الآخر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ کے نبی نے جب امر بالمعروف کی بات آئی تو آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بیان فرمایا، جب خمس کا مسئلہ آیا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ کے نبی نے آیت کریمہ کی تلاوت کر کے بتلائی، کون؟ اللہ کا نبی پیغام دے رہا ہے، رہنے کا طریقہ بتلا رہا ہے، اٹھنے کے آداب بیان کر رہا ہے، انسان کو کھانے کے آداب بیان کر رہا ہے، حقوق مسلمان بیان کر رہا ہے، حقوق ایمان بیان کر رہا ہے، اللہ کا نبی نیک سبق پڑھا رہا ہے، آئے تھے اجرت دینے، اے اللہ کے نبی یہ دولت لے لو، یہ قیمتی پارچے لے لو، یہ اپنے قیمتی زیورات لے لو، اے اللہ کے نبی تم نے بڑی زحمت اٹھائی، تم نے بڑی محنت کی، تم نے بڑی مشقت کی، لیکن اللہ نے نبی سے کہلوایا، نبی یہ قیمتی پارچے قبول نہ کرنا، ان سے زیورات نہ لینا، ان سے مال و متاع نہ لینا، ان سے دولت نہ لینا، ان سے کہو اگر دینا چاہتے ہو میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو، میرے اہل بیت سے محبت رکھو، میرے چاہنے والوں سے محبت رکھو، میرے جانشین سے محبت رکھو۔ اللہ کا نبی مانگ کیا رہا ہے؟ دولت نہیں مانگ رہا، تو پتا چلا اللہ کا نبی دولت کا طلبگار نہیں ہے، محبت کا طلبگار ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے وہ دولت نہیں مانگ رہا ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں، دینا چاہتے ہو تو میرے رشتہ داروں سے محبت رکھو۔ اللہ اپنے نبی سے محبت کا تقاضا کر رہا ہے۔ دین محبت کا نام ہے، دین آپس میں اتحاد کا نام ہے، دین ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے کی مشکل میں کام آنے کا نام ہے، دین ایک دوسرے کے ساتھ قدم با قدم چلنے کا نام ہے، دین ایمانداری کا سبق پڑھانے کا نام ہے، پڑھانے سے پہلے خود پڑھنے کا نام ہے، یہ ہے دین۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کون نبی؟ جس نے نماز کا پیغام دیا۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کامیابی کسے سمجھا گیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، بزرگان سے دعاؤں کا طلبگار رہوں گا۔ کون نبی جس نے نماز کا پیغام دیا؟ کون نبی جس نے روزے کا پیغام دیا؟ کون نبی جس نے زکوٰۃ کا پیغام دیا؟ جس نے خمس کا پیغام دیا، جو بتا رہا تھا بھائی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بھتیجے کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ماموں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، یتیم کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ دیکھو غربت کی بنیاد پر کسی کی بے احترامی نہ کرنا، کسی کی دولت دیکھ کر کسی کے احترام میں اضافہ نہ کر دینا، دینداری دیکھنی ہے۔ نماز کا پیغام دینے والا، روزے کا پیغام دینے والا، زکوٰۃ کا پیغام دینے والا پیغام نہیں دے رہا ہے، اس نے کہا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ کہا، پھر صبح کی 2 رکعت پڑھ کر بتلائی، اس نے اقیموا الصلاۃ کہا، ظہر کی پڑھ کر دکھلائی، اس نے روزے کا حکم دیا تو روزہ رکھ کر بتلایا، اس نے زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کا نصاب بیان فرمایا، اس نے حج کا حکم صادر فرمایا، حج کر کر بتلایا کیسے طواف کرنا ہے، کیسے حجر اسود کو چومنا ہے، کیسے خانہ کعبہ میں وارد ہونا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ کا نبی پڑھ کر بتلا رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ لیکن آئے تھے، اگر اللہ کا نبی آسمان مانگتا تو یہ اجرت میں آسمان بھی دے سکتے تھے، یہ دولت بھی دے سکتے تھے، یہ جواہرات بھی دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا مجھے آسمان چاہیے، مجھے زیورات چاہیے، مجھے مال و متاع چاہیے، مجھے زمینیں چاہیے، مجھے تمہاری اولادیں چاہیے، نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا میں کچھ نہیں چاہتا، دینا چاہتے ہو تو مجھے دولت دو۔ اللہ کا نبی پیغام دے رہا ہے، ارے دولت کامیابی نہیں ہے، محبت کامیابی ہے۔ صلوات بھیج دے
اللہ کا نبی مانگ کیا رہا ہے؟ زمانہ سمجھ رہا ہے دولت مند کو کامیاب شخص کہا جاتا ہے. نہیں دوست، کامیاب شخص وہ ہے جو واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پرہیز کر رہا ہے. اور جو شخص واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پرہیز کرتا ہے، وہ نفرت کا پیغام نہیں دیتا، محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ نفرت کرنے والے یہ نمازیں ادا نہیں کرتے. اگر نمازیں ادا کرتے بھی ہیں تو یہ معرفت کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اس لیے کہ آپ اللہ کی عبادت معرفت کے ساتھ کریں، پھر انسان محبت کا سبق دیتا ہے، انسان پھر محبت کا پیغام دیتا ہے. تو لہٰذا واجبات کی ادائیگی، اور نوجوانوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بزرگان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بہترین شخص وہی ہے جو واجبات کو ادا کر رہا ہے، محرمات سے پرہیز کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی کو اجرت دینے کے لیے آئے. لے لو دولت، لے لو قیمتی پارچے، لے لو جواہرات، لے لو یہ مال و متال. اللہ کے نبی تمہارے کام آئے گا، تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے، تمہارے کام آنے والا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی یہ نہ لینا، اس لیے کہ یہ اس وقت تک محدود ہے جب تک تم ہو، مال فنا ہو جائے گا. اللہ مانگ کیا رہا ہے؟ اللہ محبت مانگ رہا ہے. اللہ محبت مانگ رہا ہے کہ محبت میں نبی کے لیے نہیں مانگ رہا، محبت بھی تمہارے لیے مانگ رہا ہوں. میں محبت بھی تمہارے لیے مانگ رہا ہوں. اگر نبی کے لیے مانگا جاتا تو مال مانگا جاتا، جواہرات مانگے جاتے. بہرحال یہ کون سی محنت، کون سی مشقت، آغاز یہاں سے ہے. وانذر عشیرتک الاقربین. اے پیغمبر ڈراؤ، کنہیں ڈراؤ؟ خاندان والوں کو، رشتے داروں کو. اللہ کے نبی نے ملائے کائنات کو حکم دیا، علی کھانا تیار کرو. کھانا تیار کیا گیا، کھانے کے ساتھ سالن بھی تیار کیا گیا، روٹیاں بھی تیار ہیں، ساتھ میں بوٹیاں بھی تیار ہیں. علی سے حکم فرمایا علی جاؤ، اور جانے کے بعد لوگوں کو حکم سنا دو اللہ کے نبی نے تمہاری دعوت کی ہے. عزیزوں وقاریب رشتہ داروں کو بلا لیا گیا، سب کے سب حاضر ہو گئے. حاضر ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا علی ان سب کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلایا گیا، روٹیاں کھائی گئیں، ساتھ میں بوٹیاں کھائی گئیں. کھانے والوں نے کھانا کھایا. اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے تھے کہ ابو لہب کھڑا ہو گیا. ابو لہب نے سرکار رسالت کی طرف دیکھا، فرمایا اے محمد تم نے جادو کر دیا ہے. کھانا کم تھا، کھانے والے زیادہ تھے، مگر کھانا کم نہیں ہوا. اللہ نے اتنی برکت رکھی، ابو لہب نے فتنہ بویا، سارے کے سارے چلے گئے. اللہ کے نبی مایوس ہو گئے. اگلے دن پھر علی کو بلایا، علی کھانا تیار کرو، علی بوٹیاں تیار کرو، علی روٹیاں تیار کرو. پھر دعوت دی گئی، پھر بلایا گیا، کھانا کھلایا گیا، بوٹیاں کھلائی گئیں. کھلانے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کی قسم میں اس عرب میں کسی نوجوان کو نہیں دیکھتا جو اپنی قوم کے لیے اچھا پیغام لایا ہے، لیکن میں محمد تمہارے لیے دنیا میں بھی اچھا پیغام لایا ہوں، آخرت کے لیے بھی اچھا پیغام لایا ہوں. میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں دعوت دوں، میں تمہیں حکم دوں اللہ پر ایمان لاؤ، وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو. سب نے یہ سنا، سارے کے سارے چلے گئے. ایک بچہ تھا جو کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا پیغمبر میں مدد کروں گا، میں نصرت کروں گا، میں تمہاری حمایت کروں گا. حضور مجھے جملہ کہنے دیجئے، اپنے دسترخوان پر کھانا کھلا کر اپنا بنانے والوں یاد رکھنا ہر کھانے والا اپنا نہیں ہوتا ہے. سارا بات پھر دے سارے کے سارے چلے گئے، رہ گیا ایک بچہ، رہ گیا ایک بچہ رہ گیا. پیغمبر میں تمہاری مدد کروں گا. چلے گئے، کھلبلی مچ گئی. یہ پیغمبر باز آنے والا نہیں ہے، میٹنگ کرو. نافرمان بندوں نے میٹنگ قائم کر لی. کیا کریں؟ اگر ہم اس محمد کو روکیں گے، ابو طالب اس کی محبت میں اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے. مشکل ہے. ابو طالب شجاع ہیں، اپنے قبیلے کے سردار ہیں، بہادر ہیں. تو پھر کریں کیا
کہ ایسا کرو، بچوں کو لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاؤ اور ان بچوں سے کہو محمد جہاں بھی گزرے اسے دیوانہ کہو، اسے پاگل کہو، اسے جادوگر کہو، اسے ساحر کہو. وہ جس گلی سے جائے گا اور جس گلی سے گزرے گا اس کی توہین ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی. جب توہین ہوگی تو پیغام الہی نہیں دے گا، اپنے اللہ کی حمد نہیں کرے گا، اپنے اللہ کا پیغام ہمیں نہیں سنائے گا. میٹنگ ہو گئی، بچوں کو تیار کر لیا گیا. سرکار رسالت اس گلی سے نکلے، جو بچے وہاں سے گزر رہے تھے پیچھے پیچھے کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا. سرکار اس گلی سے نکلے، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا. سرکار پھر تیسری گلی سے نکلے، بچوں کا مجمع لگ گیا. کون مدد کو آئے؟ ابو طالب نہیں آ سکتے، اس لیے بچوں کا معاملہ ہے تو کون آئے گا؟ وہی آئے گا جس نے نصرت کا وعدہ کیا، جس نے بھلائی کا وعدہ کیا، جس نے مدد کا وعدہ کیا. مولائے کائنات نے حملہ کیا، کوئی بچہ دائیں طرف بھاگا، کوئی بائیں طرف بھاگا، کسی کا پیر زخمی، کسی کی آنکھ زخمی، کسی کا سر زخمی، لیکن کائنات کا بھی بچپنے میں میدان میں ڈٹا رہا. ارے ڈٹ کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا. ارے کرار کی اولاد اور ہے، فرار کی اولاد اور ہے. علی ڈٹے رہے، فطرت ہے. علی جب ڈٹے رہے مسئلہ بن آ گیا، بچے زخمی ہو گئے. بچے کی فطرت ہے. میری ماں بہنیں تشریف فرما ہے، بچہ جب زخمی ہو کے آتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ گھر جاتا ہے. سب سے پہلے شکایت کس سے کرتا ہے؟ ماں سے کرتا ہے. عرب کے نافرمان بندے یہ صبح کو نکلتے تھے، شام کو گھر میں وارد ہوتے تھے. یہ گناہان کبیرہ و صغیرہ انجام دیتے تھے. یہ تو گھر میں ہے نہیں. بچے زخمی ہو گئے، ہر بچہ اپنے اپنے گھر گیا. ماں نے دیکھا، میرے لال تیرا سر کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے. میرا لال تیرا پیر کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے. میرا لال تیری پیشانی کس نے زخمی کی؟ کہا علی نے. ماں نے یہ جملے سنے. ماں کی فطرت ہے، جب بچہ زخمی ہو کر آتا ہے، اس ماں کا جس خدا پر ایمان ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، بد دعا فرماتی ہے. میرے پروردگار، جس نے میرے بچے کو مارا تو بھی اسے ہلاک کر دے، جس نے میرے بچے کے سر زخمی کیا تو بھی اس کا سر زخمی کر دے. سرکار جب یہ بچے ماؤں کے پاس گئے، مگریہ فرمانے لگے. ماؤں سے بیان فرمایا، اماں مجھے علی نے مارا ہے، میرا پیر علی نے زخمی کیا ہے، میرا سر علی نے زخمی کیا ہے. تو ماؤں کا ایمان تھا، بتوں پر ایمان تھا، بتوں پر ایمان تھا، مورتیوں پر ایمان تھا. ساری کی ساری مائیں مورتیوں کے سامنے چلی گئیں، عرض کرنے لگی علی نے میرا بچہ مارا ہے، علی نے میرا بچہ مارا ہے. اے میرے خدا، تو بھی علی کو زخمی کر دے، تو بھی علی کو مار دے. ارے بے زبانی میں یہ بت آواز دے کر کہیں گے ابھی تمہیں مارا ہے، کل ہمیں مارے گا. سارے کے سارے بچے ماؤں کے پاس. اب مائیں کریں تو کریں کیا؟ مائیں میدان میں تو آ نہیں سکتی، صرف بد دعا کر سکتی ہیں. کس سے کر سکتی ہیں؟ جن پر ان کا عقیدہ، جن کو اپنا خدا مان رہی ہیں. بہرحال مائیں بچوں کے لیے ہوئے بیٹھی ہیں، غصے میں ہیں. غصہ کس بات کا ہے؟ ان کے باپ ہی نے تو لگایا تھا کہ علی محمد کو جادوگر کہو، محمد کو پاگل کہو، محمد کو دیوانہ کہو. اور محمد نے تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اس نے ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا ہے. شام کو آئے، آنے کے بعد بچوں کی حالت کو دیکھا، بچوں کو پوچھا شریک حیات بچے کہاں ہیں؟ کہا بچہ تمہارا اس روم میں ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ پوچھتے ہو؟ تمہاری ہی وجہ سے میرا بچے کا سر زخمی ہو گیا، تمہاری ہی وجہ سے میرے بچے کا پیشانی زخمی ہو گئی، تمہاری ہی وجہ سے میرے بچے کا ہاتھ زخمی ہو گیا. کہا معاملہ تو بتاؤ، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہا غصہ ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ میرا بچہ زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، درد سے کرا رہا ہے، مصیبت زدہ ہے. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے، تم نے کل بچوں کو کہا تھا محمد آئے تو دیوانہ کہنا، اسے پاگل کہنا، اسے جادوگر کہنا. وہ میرے بچوں نے انہیں جادوگر کہا، اسے ساحر کہا، اسے دیوانہ کہا.
اسے پاگل کہا، لیکن ایک بچہ ان کے ساتھ ایسا تھا، وہ اسے مار رہا تھا، وہ زخمی کر رہا تھا۔ باپ بچوں کے پاس گئے، جانے کے بعد فرمایا میرے لال کس نے مارا؟ کہا علی نے مارا ہے۔ میرے لال زخمی کس نے کیا؟ علی نے زخمی کیا ہے۔ میرے لال ہاتھ کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے زخمی کیا ہے۔ تو ہر باپ نے اپنے بچے سے کہا میرے لال تو بھی بچہ، علی بھی بچہ، علی نے سر زخمی کیا ہے تو بھی زخمی کر دیتا، علی نے تجھے مارا ہے تو بھی مار دیتا، علی نے تیرا ہاتھ زخمی کیا تو بھی ہاتھ زخمی کر دے گا۔ عرب کے نافرمان بندوں کا ہر بیٹا اپنے باپ سے کہہ گیا بابا ہمارا بچپنا اور ہے، علی کا بچپنا۔ سارے کے سارے پریشان ہو گئے، کریں تو کریں کیا؟ علی نے مارا ہے، علی مار رہا ہے۔ سارے کے سارے نافرمان بندوں کی نظریں نیچے ہو گئیں، پریشان ہیں۔ بابا وہ بچہ تو ہے مگر ہم جیسا نہیں ہے، ہم نافرمان بندوں کے بندے ہیں، وہ فرما بردار باپ کا بیٹا ہے۔ کیا ہوا؟ پریشان ہو گئے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ آخری بات کر رہا ہوں، اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ وقت چلتا رہا، نافرمان بندے سرکار رسالت پر تشدد کرتے رہے، شدت کرتے رہے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب آپ کو ایک جگہ پر قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک سب نے حقہ پانی بند کر دیا، محمد کو کوئی پانی نہیں پہنچ پائے، اس گھر تک محمد کے پاس کوئی غذا نہیں پہنچ پائے، سب نے بند کر دیا، پہرے بٹھا دیے گئے، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا ادھر بھی پہرا، کوئی پانی نہیں پہنچا سکتا۔ تاریخ کے جملے بیان کر رہا ہوں، کوئی غذا نہیں پہنچائے گا، محمد بھوکے مر جائیں گے، پیاسے مر جائیں گے۔ جب پیاسے ہوں گے تو ہمارے پاس آئیں گے، ہم کہیں گے اپنے خدا کو برا کہو، ہمارے خدا کو اچھا کہو۔ جب محمد اس پر ایمان لے آئیں گے، انہیں پانی بھی پلائیں گے، انہیں غذا بھی دیں گے۔ پہرے لگا دیے گئے، لیکن کون آتا مدد کے لیے؟ وہی تو آئے گا جس نے وعدہ کیا تھا مدد میں کروں گا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ علی اس راستے پہ پہرا، اس راستے سے غذا پہنچا دی گئی۔ علی اس راستے پہ پہرا لگا تو علی نے دوسرے راستے سے غذا پہنچا دی گئی، پانی بھی پہنچایا۔ 3 سال تک علی مدد کرتا رہا۔ کب؟ جب محمد خطرے میں تھا، جب دین خطرے میں تھا، اللہ کا ولی مدد کرتا رہا۔ یہ سرکار پرانی تاریخ ہے، لیکن ایران نے دشمن پر حملہ کر کر تاریخ دوہرا کر بتلا دی ہے۔ جب دین پہ خطرہ ہوتا ہے یا علی کام آتا ہے یا علی والے کام آتے ہیں۔ جب دین پہ خطرہ ہو تو کون کام آئے گا؟ علی کام آئے گا۔ آنے والے دور میں ایک علی پردہ غیب میں ہوگا، وہ ظاہری عنوان سے کام نہیں آ سکتا۔ نہیں، علی نہیں ہے تو علی والے تو موجود رہیں گے۔ کائنات کی تاریخ سرکار رسالت پر بڑی شدت دی گئی۔ میں بات کو اپنی تمام کر رہا ہوں، مختصر وقت تھا میرے پاس اور وقت میرا پورا ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ میں نے پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، میں نوجوانوں کے لیے پھر ایک میسیج دے رہا ہوں۔ وہ بہترین نوجوان وہی ہے جو واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، محرمات سے پرہیز کرتا ہے۔ بہترین نوجوان ہے۔ علی کا چاہنے والا نمازی نہ ہو، یہ عقل میں سماتی نہیں ہے۔ علی کا چاہنے والا ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والا نہ ہو، یہ بات عقل میں بیٹھتی نہیں ہے۔ علی کا چاہنے والا، علی پہ ایمان رکھنے والا نماز سے دور، علی کا چاہنے والا روزے سے دور، علی کا چاہنے والا زکوٰۃ کی ادائیگی سے دور نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔
علی علی جہاں ہے وہاں وہاں نماز ہے، جہاں جہاں نماز وہاں وہاں علی ہے۔ حقیقی نماز وہی نماز ہے جو ولایت علی کو دل میں رکھ کر پڑھی جا رہی ہے۔ حقیقی روزہ وہی ہے جو ولایت علی کو دل میں رکھ کر روزہ رکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے مخلص بندے بنیں، جو کام کریں اللہ کے لیے کریں۔ یہ مال و متال، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اگر تمہیں بھروسہ نہ ہو تو اپنے اپنے وطن جب واپس جائیں تو ضرور قبرستان چلے جانا، اپنے باپ کی قبر کو دیکھنا، اپنے ماں کی قبر کو دیکھنا، اپنے وطن کے طاقتور لوگوں کی قبروں کو دیکھنا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کسی کی ڈھئی ہوئی قبر ہوگی، کسی کی قبر پر گھاس پھوس ہوں گے، کسی کی قبر کی مٹی بارش کی آب باران کی وجہ سے ہٹ گئی ہوگی، کسی کا تختہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ جب دیکھنا کہاں گیا حسن، کہاں گئی طاقت، کہاں گئی پاور، کہاں گئی شہرت، ایک ہی جواب آئے گا، یہ شہرت، یہ طاقت، یہ پاور، یہ دنیا کے معاملے ہیں، یہ آخرت کے معاملے نہیں ہیں۔ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ آخرت کا معاملہ یہ ہے نیکی کرنا، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ملوا دینا، نفرت کا خاتمہ کر دینا، عزیز و اقارب میں صلہ رحمی برپا کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ماں باپ کا احترام کرنا۔ اس کائنات میں وہ بچے، بالخصوص نوجوانوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں، وہ بچے جو ماں باپ کا احترام کرتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ و آباد رہتے ہیں۔ ماں کا احترام، باپ کا احترام، کتنا کمایا ہمارے لیے، کیا لے گیا ساتھ؟ کچھ نہیں لے گیا، کچھ زمین لے گیا ہے جس میں دفن ہوا ہے، کچھ پہن کے گیا ہے، وہ لباس صرف لے گیا ہے، کچھ نہیں لے گیا، جو کمایا تھا ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے۔ وہ ماں جس نے اتنی اذیتیں برداشت کر کے ہمیں پالا، اس کا کتنا خیال، اس کا اتنا خیال کہ اپنی پوری کی پوری زندگی اپنے والدین کے لیے ہمیں وقف کر دینی چاہیے۔ آپ ہیں تو ہم ہیں، آپ نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا انسان فکر کرے، انسان تامل کرے، تدبر کرے۔ ایک بھائی کی عظمت بیان کر رہا ہوں، میرے مجمع تشریف فرما ہے، ایک بھائی کو بھائی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر اللہ ماں باپ نے، شرط لگا رہا ہوں، اگر ماں باپ نے تربیت اچھی کی ہے تو بھائی کو بھائی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ کتنی محبت ہوتی ہے؟ بے پناہ۔ پھر اسی چچا کو، اسی ضمن میں ایک بات عرض کروں، چچا کو بھتیجوں سے بھی محبت ہوتی ہے مگر بھتیجیوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بھتیجیوں سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تو کربلا عباس حسین کے سب سے چہیتے بھائی ہیں۔ حسین کتنی محبت کرتے ہیں، ایک جملے میں بیان کر دوں، حسین اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا اعتبار رکھتے ہیں، اتنا اعتماد رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ حسین کی کمر اکبر چلے گئے جھکی نہیں، اصغر چلے گئے جھکی نہیں، قاسم چلے گئے جھکی نہیں، لیکن جب بھائی کی شہادت کی خبر آئی، حسین نے ایک ہی جملہ کہا ہے، بھائی میری کمر ٹوٹ گئی، اداداروں گریا کرنا، مولا کوئی غم نہ دے، کسی بہن سے جوان بھائی جدا نہ ہو، کسی بھائی کے سامنے جوان بھائی مارا نہ جائے۔ کون؟ عباس، مولا عباس خیمے میں کھڑے ہیں، خیمے سے آواز آئی، اللہ تعالی، ارے عباس نے آواز سنا، میری سکینہ کی آواز۔ مولا عباس خیمے میں وارد ہوئے، ارے کیا دیکھا، سکینہ مشکیزہ اٹھائے ہے، پانی نکالنا چاہتی ہے، ارے پانی نکلتا نہیں۔ عباس نے دیکھا بھتیجی کو اپنے گلے لگا لیا، سکینہ
پیاسی ہو، پیاس برداشت نہیں ہوتی. مولا نے جناب سکینہ سے گفتگو فرمائی، سکینہ سکینہ میں پانی لے آؤں گا، بابا سے اجازت دلا دو. مولا نے سکینہ کے ہاتھ کو پکڑا. حسین نے آتے دیکھا، غازی سکینہ کو لا رہا ہے. ارے حسین بھی روئے، عباس بھی روئے. سکینہ بابا کے پاس گئی، فرمایا بابا پیاس لگ رہی ہے، بابا دل پھٹا جاتا ہے، بابا زبان خشک ہو گئی، بابا میرے چچا کو اجازت دے دو. ارے حسین نے غازی کو دیکھا، فرمایا غازی اجازت ہے، غازی جنگ نہ کرنا. غازی گئے، میدان میں آئے، حسین بھائی کو دیکھ رہے ہیں، کبھی علم دائیں طرف گرا، کبھی بائیں طرف گرا. ارے غازی، ارے زینب سکینہ نے چہرہ دیکھا، بابا کا رنگ بدل رہا ہے، بابا کیا ہو گیا؟ مولا فرماتے ہیں سکینہ سکینہ صبر کرو، سکینہ صبر کرو. ارے وہ وقت آیا، علم زمین مبارک پر آیا، حسین نے کمر پکڑی، فرمایا غازی کمر ٹوٹ گئی. عزادارو گریا کرنا. حسین نے کمر پکڑی. حسین فرماتے ہیں سکینہ خیمے میں چلی جا، تیرا چچا آواز دے رہا ہے. حسین مقتل آئے، غازی کے پاس آئے. ارے فرمایا غازی کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. مولا نے فرمایا چچا میرے آقا، میرے مولا میری ایک وصیت ہے. ارے جب آیا تھا تو تمہاری زیارت کی تھی، مولا تمہاری زیارت کرنا چاہتا ہوں. عزادارو حسین نے فرمایا غازی زیارت کر لو. کہا مولا ایک آنکھ میں تیر، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے. حسین نے ردا کو لیا، خون کو صاف کیا. غازی نے مولا کی زیارت کی. اب حسین کا غربت بھرا جملہ سنے. مولا نے فرمایا غازی میری بھی ایک وصیت ہے. اے غازی کبھی تو نے مجھے بھائی نہیں کہا، ارے ایک بار بھائی کہہ دے. عزادارو غازی نے بھائی کا، ارے روح جنت کو پرواز کر گئی. ارے حسین نے علم لیا، خیمے کی طرح بڑھنا شروع کیا. سکینہ بچوں کو بلا رہی ہے، ارے میرا چچا پانی لا رہا ہے. ارے حسین کو آتے دیکھا، بابا میرا چچا کہاں گیا؟ اے میرے لال تیرا چچا دنیا سے رخصت ہو گیا. سکینہ بابا سے چپٹ گئی، بابا میں پیاسی ہوں. الا لعنت اللہ علی الظالمین. ربنا